بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیاک چکین ددیداد مامال رار سیار دار دیجاروٹ انصار مدنیس جوگ سلام تھمس اور سوس پاشنت گام گامر مختلف شخصیات کو یہ اینو جو کہ مشتی ہینشن مشتی الکان ہن اے مسو مشوتھمس مئی مقصد نہ بین کہ اسے گٹو مجا کہ بے مزگی وطن کہ دمجار وطن کہ بیماری وطن یعنی بڑھ کئی مر کن نیدو کئی اے بیماری یک تھین اسی رشتہی گا چٹ پٹ ٹھرگن اسی ادارور اے ایک توجہ سانچ کے کن ڈینس اے کن دو اے پھش بگن بیاکر بڑے مامالس مور تھی گے کھینر چون اس ادب سانچ احترام سانچ کن ڈینس تو اش مس بودی کی شریارتھمس مئی بیا کر انے گلیت پلے جو بود اتھل علمائی آئین بیہن اور ظاہرین مس صحیح طرف ہے جو توم طرف ہے جو ہی گٹمارگینی جو سلام آغا صاحب سوس کھین دیگیت اور مس سو جو اندک چھبیموس کہ آئین کے اسے کے رشتے ہن اسے گٹو مجا کے اتھلار ہن کے مللار ہن کے سودٹار ہن اے اش بلا موبائل سے اے تھگن ای کمک دور دور تھگن تو ای کچی اٹو کے کار تھے بس جیت تھوک بونس انسے حوالہ کمک کہ اسپا چگائی سوس مشوتی یہ تو لائی مہربانی بھئی خدا سے توفیقات مجا اضافت ہوت یقیناً انسان خدائی بارگاہ مجا اور امام زمانائی سامنا مسئول ہن اور اس کے علاوہ ماتحت تمام چیز و حوالات گیا مسئول ہن اور انسان سے انہیں مسئولیتی احساس تھو جا اگر زندگی تھو تو یقیناً کہ مس یوز کی تس موبائل چغک تھی گا کیسے وجہ اسے رشتوں مجا خلل پیدا بگن اور اس کے علاوہ کوک چیز بس مگر تس فائدہ گنوئے کے واجہ اے تین بوسیاں ٹھنگ حاصل نہیں بگن اج بلا تسری تو چگا ہن کی سوسائٹی مجا ٹرکے گس تو انو موبائل ذریعہ چکی نہ مگر تھے عبادت مجا روحانیت تک پش پی جائیں نہ مجلس مجا ایک صحیح روحانیت تک لیل بین بلکہ انو مس یوز بو کی وجہ اسے کہ نیو جنریشن ایک ہن اپوزٹ ڈائریکشن آف اسلام موومنٹ تھیں تو لہٰذا انسان سے افراد تفریط جو بچا اگر ایک درمیانہ ایک راستہ کا مجا اگر زندگی تھو تو یقیناً ان سے میرٹس ایز کمپیئر ٹو ڈی میرٹس زیادہ بین تو اج بلا واقعاً بودی افسوس بن کوک چیز ایک مگر توٹ کار صحیح معنیوں کار استعمال تھے دیگس انو بودی مس یوز بین کیسے وجہ ٹرکے گا تو عبادت مجا بود یا مجلس مجا بود یا خود ایجوکیشن مجا کی گا بود انے سے کہ مطلب فائدہ ایک بو کے واجہ بالکل اسوٹ نہیں لگی جنن مس چون ہائی مثال کرستم بس ایک منٹ ہر مس اختتام تو کوشش تم تس نماز مجا ٹرکے گا تو پورا اسے کہ دماغ کے ہنے موبائل مجا بجن اور مجلس مجا بالکل اجی کو سپیکر کھن اسوٹ کو مطلب لیکچر ایک ڈیلیور تھین تو رسوار اٹینشن بو کی زیادہ خود موبائل وار بین اور خود دیگر معاملات مجا گا یا مثال تو کون انوائٹ تھے مختلف انویٹیشن و ذریعہ ریل کے ٹرکے گا تو توم کہ مہمان کھن یا کہ میزبان کھن اینوٹ آیا امپورٹنس نہیں دینو کیسے وجہ تو کرینو نظروں مجا گرا بینو اور کیسے وجہ کو فائدہ کر کے مقصد کر تو بجنو آلو مقصد کا حاصل نہ بین اور پورن جو اچو کو مین فیکٹر ہنو موبائل کو مطلب مس یوز بن خصوصاً رات لو اسے کہ نیو جنریشن کھن اس رات لو استعمال تھنن چونکہ نو موبائل ایک یہ ڈیوائس کھن کیسے ذریعہ پوری دنیا یعنی انسان کر ایز اے گلوبل سسٹم ایک سنی جی انسان حتم جاہن کو چیز رکھ ہو او پاشن کو چیز رکھ ہو او ٹرکن کیسے وجہ رات لو رو سنگ تھرن اور انفارچونیٹلی رسے کہ صبح نماز قضا بن اور انپون جو بڑو اسو کر خطرہ ایک ذریعہ ثابت بن تو جیک ذیل تس عرض تھے گا ان سے جیک ڈی میرٹ سے ہن ایز ان سے میرٹ سے گہن جیسا کہ اجبلا سے غیون سے تائید تھے کہ ان سے ذریعہ جکی تس ایجوکیشن پروموٹ تھوگتی نو ان سے ذریعہ تس تبلیغ تھوگتی نو اور اس کے ساتھ ساتھ تو دین و راغب بوگتی نو تو لہٰذا میں التماس میں تمام ویورز کار کی انو کو چیز سوس افراد و تفرید مد نظر نہیں چھوڑانت انو لہٰذا ایک چیز ایک یعنی ایک مطلب نسبت کے اعتبار ٹرکے گے تو ایک چیز ٹائم ایک مخصوص ٹائم ایک دے ٹرکے گے تو یقیناً ان سے فوائد زیادہ بین و الا انسان ان سے ذریعہ چکی جیک بین نقصانات و راہ ورگامزن بین یار شکر تھے بودی شکریہ تس ادے خوبصورت بیاں کا کہنے ادان تس سجایا تھی گا تو ان سمجھا تس کو سوال اسوئی سامنا پھتی کرنو ان سوال نہیں کیا اچ بلا سے نے
معاشرہ مجا اسی جوان نسل یا اسی حتی مفیری سیار میار پورس کے ہنے ان موبائل کے ہنے استعمال رسی کے مشتی طریقہ ہیں مشتک تھے استعمال تھوکن ایسے ہی دشا مجانے موبائل کے ہنے غلط ٹریک مجا غلط طریقہ سے استعمال بین اور انسے کے ہنے نقصاناتی کے ہنے رینو اسی معاشرہ مجانے سے نقصاناتی کے ہنے بدہن تو انسے حل گا انسے افادیت حوالہ سہتے تجھ سے سوال تھی گا تو یار کما صحیح سامنا اور صحیح کہ ہیں انو چینل ٹرکین بیاک ٹرکین جار مارے سیال و خدمت مجا انا رستم اس کی یا چھپر ان موبائل سنگن ایسے مقصد جے کھیں کوک سن موبائل سنگن تو ایسے بنیادی مقصد اور افادیت جے کھیں اے بس سوئیگس تو ایسے جو پتو کے ہیں ان سے کے نقصانات ہیں ان سے کے فائدی ہیں ای فائدی کے ہیں بس ٹرکے کوچز بس تو کواجے کھیت استعمال تو کواجے اے حساب سچ بس کے ہیں ان موبائل استعمال تو لیکن آہستہ آہستہ کے ہیں ان موبائل کی اہمیت ہیں اے رسی مقصد ہیں پھات تھے اسی ان کے ہیں غلط طریقہ تھے غلط مقاصدوں کرتے گا انہیں استعمال بلیں تو دن ادھے صورتحال کے مجا یرچو پر انو آوازن کی بس انہیں موبائل کے مقصد کھن اے مقصد سوئی اور انہیں موبائل کے مشتی طریقہ سے استعمال تو کھن ایسے بارار کے ہیں اسے جوان نسل ہیں اینوٹ کے ہیں ہیر ورے اینو کہتے آگاہی سیشنی کے ہیں منعقد تھوک انتہائی ضروری ہیں۔ آغایون نے موبائل کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو کی اور اس کے نقصانات سے عوام ناس کو آگاہ بھی کیا، لیکن ایک دو باتیں جو آپ کے سوال سے ریلیٹڈ ہیں۔ پہلی بات ہے کہ جب بھی پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو کرتے تھے، گفتگو کے آداب میں سے یہ ہے کہ وہ جب بات کرنے والے کی طرف مکمل طور پر متوجہ ہوتے تھے اور اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ پیغمبر اسلام مجھے ہی سن رہے ہیں اور کسی کو نہیں سن رہے ہیں۔ لہٰذا آج کل جو موبائل کا سسٹم آیا ہے تو سامنے بیٹھنے والا اگر بات بھی کرے تو سامنے بیٹھا ہوا شخص اس کو سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا ہے۔ گفتگو کے آداب میں سے یہ ہے کہ سامنے بات کرنے والے گفتگو کرنے والے کو مکمل طور پر سنیں اور وہ جو کہہ رہا ہے اس کو سن لے، اس کے بعد جواب دے دے۔ دوسری بات جو موبائل کے استعمال کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ جب تک گھر میں بچوں کو موبائل استعمال کرنے کے لیے ٹائم کے حوالے سے ان کو پابند نہ کیا جائے تب تک یہ موبائل ان کے ہاتھ میں جب تک ہے بچے استعمال کرتے رہیں گے اور وہ جوان ہوں گے اور جوان بھی ایسے ہی رات بھر استعمال کرتے رہیں گے۔ اس حوالے سے یہ ہے کہ پہلی بات آپ خود والدین برادران ان کو دیکھ لے کہ وہ کس چیز کو دیکھ رہے ہیں موبائل میں، کیا چیز استعمال کر رہے ہیں، کن چیزوں کو وہ دیکھ رہے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ان کو ٹائم کا پابند بنائے، جتنا ٹائم ان کو دینا ہے وہ، اور اس کے بعد موبائل دیکھتے ہوئے آپ کے نظر میں ہونا چاہیے وہ سارے بچے۔ اور خصوصاً میں آغا سستانی کی وہ استفتاء بھی یہاں پہ کوٹ کروں گا۔ مجالس کے حوالے سے آپ کا سوال تھا کہ اب مجالس ہو رہی ہیں، پیچھے موبائل دیکھ رہے ہیں، تو آغا کا یہ استفتاء ہے کہ اگر خطیب یا ذاکر مجلس پڑھ رہے ہیں اور پیچھے لوگ موبائل دیکھ رہے ہیں اور اس سے مجلس کی اہانت ہو رہی ہے تو اس طرح کا جو ہے موبائل کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ موبائل ضرورت ہیں، لیکن آیا واقعاً یہ ہے نا کہ موبائل جو بغیر بے پورن و مشکلات حل نہیں بننا نیا بس مبالغت ہونس اگر انصاف ساتھ بس فیصلتی کے تو بس مبالغت ہونس۔ ایک مثال یعنی ایسے پروگرام میں حوالہ اجمس ناظرین پیش تھا کہ ہر ایک سے آنے فیصلت ہو آنے چیز ور متوجہ ہوت کہ موبائل رسائی کیاک ضرورت ہیں آنے اگر بس ہیر پڑے گس تو والدین سے کہ بیجا موبائل گینی اولاد کرے گا پیش نہ تھی اور کو ذمہ دار جوان کھن روز گا بیجا موبائل گاٹر نے کی نہیں پون جو اصحی مشکل نہ ہن چاہے جنہیں بہت بڑے بہت موبائل گینی تو جو فتو رسائی فکر چجی کے وقت موبائل سے قبضہ تھی تو یہ آنے بیماری جو اکو آزاد ہو ودی مشکل ہن۔ لہٰذا دعا ہن بارگاہ الہی مجھے پروردگار عالم سے اسوٹ آنے موبائل ضرورت کیا کھن آنے اگر موضوع اسے ہیر پو یعنی تشخیص اگر بس دیگس تو انشاءاللہ اسے کافی حد تک مشکلات اسے حل بینو۔ ایک ذمہ داری ہے ہم سب کی، ہم ذمہ داری کو کسی اور پہ ڈالتے ہیں۔ مثال دے دوں، مثلا موبائل کو یوز کر رہا ہے، ہم اسے منع کرتے ہیں بھائی اس موبائل کو یوز نہیں کرو، وہ کہتا کہ نہیں فلان بندہ بھی استعمال کرتا ہے، فلان بندے بھی استعمال کرتا ہے، اس کو بھی رکواؤ۔ نہیں بھائی، اپنی ذمہ داری پہ عمل کرو تو دوسرا خود بخود آپ کو دیکھ کے عمل کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، میڈیا کا دور ہے، بالخصوص آپ جیسے مثلا میڈیا میں جو ایکٹیو ہیں
ایسے پروگرامات کو نشر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پہنچ سکے اور اپنی اصلاح معاشرہ کر سکیں. اور تیسری بات جو اہم بات ہے وہ ایمان کی کمزوری ہے. جو معاشرے میں جو غلط کام ہو رہا ہے، مثلا موبائل غلط یوز ہو رہا ہے، کیونکہ اگر کوئی غلط موبائل یوز کر رہا ہے، کوئی چیز دیکھ رہا ہے، فلم دیکھ رہا ہے، غلط چیز دیکھ رہا ہے، تو ایمان کی کمزوری ہے. اگر وہ یہ تصور کرے میں جو دیکھ رہا ہوں، اس وقت جو عمل کر رہا ہوں خدا دیکھ رہا ہے، اگر یہ اس میں خوف ہو تو یقیناً غلط کام نہیں کرے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ایمان میں اضافہ ہو تاکہ ایسے مثلا غلط استعمال، جو غلط کام رائج ہے، وہ کم سے کم ہو. سب سے پہلے برادر کا مشکور ہیں کہ آپ نے اس سیشن میں کچھ دو الفاظ بولنے کی ہمیں موقع عنایت فرمایا. علماء کرام ہیں، شیخ صاحب بھی محترم بھی موجود ہیں، ان کی موجودگی میں لب کشائی ہے. یہ موضوع اتنا واضح ہو چکا ہے کہ سب کے سامنے کہ یہ ایک بیماری بن چکی ہے معاشرے کی، کینسر کی طرح، اور یہ موذی بیماری پھیلتی جا رہی ہے. جب تک اس کی اس کو روکنے کے لیے اگر کوئی اقدام نہ ہو تو یہ مزید پھیل جائے گی. جب پھیل جائے گی تو پھر انسان اس کو کنٹرول نہیں کر پائے گا. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے آغا شیخ صاحب نے یہ بتا دیا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ موبائل ضرورت ہے یا ضرورت نہیں ہے. یہ بات واضح ہے کہ یہ بیماری بن چکی ہے، مشکلات ہیں. تو اس کا حل کیا ہے؟ ایک حل یہی ہے کہ پہلے تشخیص کریں کہ یہ جو ہے موبائل ضرورت ہے یا نہیں ہے. میرے جوان بیٹے کے لیے، میری جوان بیٹی کے لیے کالج جاتی ہے، یونیورسٹی جاتی ہے، اسکول جاتی ہے، اسکول کا بیٹا ہے، اسکول کی بیٹی ہے، ان کے لیے ضرورت ہے یا ضرورت نہیں ہے. بیجا اگر ہم ان کے ہاتھ میں ایک ایسا کھلونا دیتے ہیں، ایک ایسا آلہ دیتے ہیں جس کے دو استعمال ہیں، جائز استعمال بھی ہے، ناجائز استعمال بھی ہے، اور دے دیتے ہیں، تو یقیناً اس کی برائیاں اور اس کے نقصانات نے ہمیں گھیرنا ہے. اور پھر اس کے جب چنگل میں ہم پھنس جائیں گے پھر اس سے نکلنا بہت مشکل بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ موبائل دیتا کون ہے، اس پہ کنٹرول کیا جائے. کون دیتا ہے؟ باپ دیتا ہے، بھائی دیتا ہے، بیٹا لا کے دیتا ہے، دوست لا کے دیتا ہے. یہ ذمہ دار افراد کی ذمہ داری ہے. یہ انسٹرومنٹ ہے، یہ ایک آلہ ہے جس میں کئی پہلو ہیں، صحیح پہلو بھی ہے، غلط پہلو بھی ہے. اس میں یہ کوشش کریں کہ سب سے پہلے جس کے ہاتھ میں یہ آلہ دیا جاتا ہے اس کی کماحق تربیت ہونی چاہیے. اس کے استعمال، صحیح استعمال کا بھی اسے پتہ ہونا چاہیے، اس کے نقصانات کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اس کے جو ہے فائدے کا بھی پتہ ہونا چاہیے. اتنا اعتماد ہو، اتنا یقین ہو کہ میں جس کو یہ آلہ دے رہا ہوں یہ بندہ جو ہے صحیح استعمال کرے گا. ہن دورن دلم کہ اون کو امی اولاد او سرو اجکون ہرنگل بٹ انتہائی فاصلہ ونگ بسم خطنگ او تھچوم کولم کراچی رے لاہور رے تو بنگ گل چنگر او رسائی کو میں بلم. لیکن کس موبائل دس سنے انجینئر ہے بیس دسنو بیسن انکے اکیا مک فاصلہ منگ بسم کہ اگے فاصلہ منگ ختم نتی یعنی سس ہن کا اسیر نتی اور امت قطع تعلقین میں بلم گیارم زمانہ لو اتے اتصال ہن کا صلہ رحمین یعنی کس موبائل زیادہ پیدا سے کوشش تو موبائل پیدا تس موبائل دس من سے ہو سکتا ہے ان مقصد خود میں کلو یرم اگے فاصلہ منگ بسم کہ اگے فاصلہ منگ ختم نوتی یعنی ہن اسیر تس. لیکن اس ہم اس مقصد موبائل دلم کے امت مقصد نہیں موبائل دیمن بیم کے اتے مقصد سم عام طور استعمال سے استعمال بٹ کم منی میں لیکن موبائل ذریعہ ہمیں غلط چیزیں ہمیں استعمال ونی میں کے کیونکہ یہ مقصد سم ہولے ہول جاٹ روما اکے مقصد موبائل استعمال ون میں. عمومی معاشرہ دو خود ہم اس موبائل ان بھی کے خود موبائل اگر می اولاد رے دلتس طریقات اگر می اوئی کھنیں کے می دلتس طریقات نو پرا دلتس طریقات می اگر موبائل سے استفادہ تیں کہ اولاد منی میز دلتس چیزیں استفادہ چن غنکش چیزیں اگر می استفادہ تیں کہ اولاد غنک چیزیں استفادہ چن خود برن کے یار زمانہ دلم سس اولاد یعنی ٹیوشن یعنی مختلف دشمن اور چوبم یعنی انگلش سے رہے میتھمیٹکس سے رہے سائنس سبجیکٹنگ سے رہے لیکن خود تو گوئی محال ہے یعنی موبائل ہن ٹیوشن یعنی سنٹرن بھی اگر اگر موبائل بھی کے سار مدنی صاحب پروگرام ہن بیاک اور بیاک مجا نس اشوک کار کو موضوع کے انتخاب سنانو ہن کے اسے گھٹو مجا
اسے علاقائی توم ایک ثقافت ایک اسیر اے ثقافت متاثر تھو کہ مجا موبائل یک کردار ہن موضوع نسے انوہن ایسے کارنوس راس کے اسوکچ کے منلارک مشتارک شریارک اور خوبصورتی ایک اسے اے ان موبائل سے ان ڈیوائس سے ڈسٹرب تھے نا یا نہ تھے ان سے چاہتے ہیں مصطفیٰ صاحب سے ایک اشارہ مشت ہو موبائل ایک فائدہ تو انہیں کہ حتیٰ گوٹے افراد اگر گوٹر نش مت ملک مجاہن یا مت شہر و مجاہن تو ان سے ایک فائدہ تو انہیں کہ اس کانفرنس میٹنگ چوکتی ہیں ایک چائنا رہن و ایک تہران رہن مثلا فرض سے ایک نجف مجاہن اور باقی گوٹے افراد گہن تو جگ موضوع کے اتفاق رائے اگر حاصل تھون تھی تو مشکل نش ان سے مثبت جہات انہیں ایک منفی جہات ایک گہن نہ صرف ارو موبائل اور ارو محتوا جے کھونو مشتو کھچو اور ایسے ہی استعمال کھیت تھے ایسے قطع نظر ایسے ورمانہ بجموس کہ ایسے ہی محتوا کھچی بھی تو کھچی بار زیادہ بجننا یا مشت محتوا زیادہ اڑ رہے نہ تو ہم دیشر ایسے جو نہ بجموس ایک تو ایک چیز اکرام ایک اخلاقی سبق ایک انہیں کہ فرض تھے کہ وقت کے جارے سیارے کون دورہ سے یہی ایک مناسبت ہے کہ گوٹر گٹی بھی ہے گوٹر وطن ماہن مالو ہن جاہن سیارہ ہن افراد ہن تو انہیں کمک اخلاقی بیراہ روی مسکلی مسکی ہر ایک سے تم موبائل گنی گوٹر گٹی ہن وقت پار نو ایک پار برل رہانو رمت موبائل گنے روار ہنو مت موبائل گنے روار ہنو تو کچی بیگا دور بوئی کی یبعدک القریب انو موبائل ساکی یعنی کچ ہنے ای دور تھرین گوٹر ہنے ای دور تھرین نو نسان مربوط نش رومسان مربوط نش انیک اخلاقی مشتارک نش تو تین یعنی انیک اخلاقی مشتارک نش کہ گوٹر ہنو وقتر کم از کم موبائل تو سائڈ اشفت تھے انو وقتر تھے بابس انو رکھ تھے کہ تو رسوار پھوٹ تھے رسان مورے تھے آج اس انا رکھ تھے کہ رسوار پھوٹ تھے رسان مورے تھے اے وقتر موبائل ارو چوک انا اخلاقی مشتارک نش انو نہ تھوئی کواجی بس میں درخواستن اسود پروجن ای جاروٹ ای سیاروٹ کریس انا اخلاقی جریمہ ارتکاب نہیں تھو واری نے ہی گٹو مارگینی جوگ سلام تھموس کہ اش معمم یعنی تھٹ بنی معاشرہ مجا مشوت کھینر کے عزت کے رسپیکٹ لئی جن ان طریقہ موبائل ذریعہ لیلنش دناتے چھل چھل شور بے پاشنن اسی مور کنڈنن تو معمم بے سوس وئی اینوٹ کناو تھیت نصیحت تھیت مس ایک واری نے ہی گٹو مارگینی جوگ سلام تھموس ساتھی نے انگا سوجو دکش بیموس کہ وائی کھینورگا انو موبائل ذریعہ کہ تو پوری اسے پڑھوک لکھوک کٹٹھوک پوری موبائل ذریعہ منتقل بین بلا بوسن بینکر لائن سے ریک گنی بے بیونسس اش پاشنت موبائل ریکی ایپ ڈاؤن لوڈ تھے کٹٹ تھی اس تو کروڑوں حساب اے ٹرانسفر بین ٹرانزیکشن بین ساتھی کہ زیارتور بینن آل بے زیارتی اسی نائب سنی جی آل زیارت تھنن تو بودے ای اش بلا علم سے تھرو چینار بیانن میں نو راس جگہ تھوگو کہ آل آنی کی بیہن لیکن آل اے کلاس رس اٹین تھنن ساتھی آنی کی بیانن لیکن رس جاب تھنن دنیا تے چھل دیشور تو انو موبائل ذریعہ بس صرف صحیح سرپرستی سانچ تربیت بھی اخلاقی رینوما جا ظاہر یقین چوبیموس رینوما جا اے مضبوطی وائی تو اسے گام و شریار وائی ناظرین سسکون دیگیت سو پرودت اسے یعنی علمائیس کھے تھے مشتوک تھے یوپے ملیلیوک تھے اسوٹ ہی رٹ رہے گے انو موبائل بلا گہن انو موبائل سوکار تھے نعمت گہن بس صحیح ہاتر ہن مامالس
अने किस्म उलमाओ मोरुट कुंडे तोम औलाद व तरबियत थी तो असई गाम गाम और मिष्टे मिष्टे ए मेर्शी मिष्टे मिष्टे ए फूली मोशोट अदेबे मोशोवान ए फुनरी फुनीजन नया अगर सोस तरबियत न थी तो हर गोटेर हर गामेर किस्म बे किस्म ए गटरी गोनबट बे और आल ए गोनबट वा इलाका जो मई बोयाथिन सोस्तोम औलादो मिष्टुक तरबियत था दरनो जो वानन ए मेहमानी हन वान थेरे एस खचु चीज़ गाटेनन मिष्टु चीज़ गाटेनन तोम औलादो तरबियत था रिनो जो ए उथल मेहमानो जो मिष्टार समुटे डिंग थोत खचटार टोपल थे रिनो गाड़ी वी वापस आनु खेट्ट ठाणुत अनि मोरे गिनी सोजो इजाजत दुखमुस खुदा यार